أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی تعلق سے آج یہ 5ویں نشست ہے. پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کے فضائل بیان کیے. دوسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کے مقدس نام اللہ کا تعارف پیش کیا. تیسرے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل بیان کیے. چوتھے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چند شرائط بیان کی. آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے 2 رکن بیان کیے جائیں گے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب ذوالجلال حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں 3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے بھائیو، یاد رکھیں، اس کلمے کی گواہی سے پہلے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ گواہی علم کے بغیر دی تو یاد رکھیں یہ وصف رہے گا نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، جنہوں نے عمل کیا بغیر علم کے. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو وصف ہے یہود کا. اس لیے علم حاصل کیجئے. جب علم حاصل کر لیا تو نصرانیوں کا وصف نکل گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ عمل کیجئے. جب علم پر عمل کریں گے تو یہودیوں کا وصف نکل جائے گا، کیونکہ یہودی علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے. لہذا ایک مسلمان موحد علم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے. جب آپ نے علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کر لیا، اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے قول اور فعل میں، آپ اپنے اقرار و اعتقاد میں سچے رہیے، صدق کے ساتھ رہیے. ورنہ یہ نہ ہو کہ منافقین کا وصف جو ہے وہ ہمارے پاس باقی رہ جائے. کیونکہ منافقین اقرار بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن دل کے اندر سچائی نہیں تھی.
دل کے اندر صدق نہیں تھا. جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت برحق ہے، لیکن یہ منافق اپنے قول میں جھوٹے ہیں. کیوں کہ جو کچھ ان کی زبانوں پر ہے وہ صداقت ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، گواہی دیجئے. علم کے ساتھ نصارہ کا وصف نکل گیا، عمل کے ساتھ یہودیوں کا وصف نکل گیا، صدق یعنی سچائی کے ساتھ منافقین کا وصف نکل گیا. میرے بھائیو، میرے دوستو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، نفی اور اثبات. پہلا رکن ہے نفی. جب بندہ مسلمان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، پہلے وہ نفی کا اقرار و اظہار کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کائنات میں عبادت کے لائق، چاہے وہ کوئی ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، کوئی الوہیت کا حقدار نہیں ہے، کسی کے اندر الوہیت کا وصف نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو منزل الوہیت پر فائز کیا جائے ما سوا اللہ کے، الا اللہ، مگر اللہ کے. یہ دوسرا رکن ہے. کیا؟ اثبات، کہ پہلے انسان اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر ما سوا جو ہے اس کی الوہیت کا، اس کے الہ ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کی عبادت کا انکار کرے، اسے ترک کرے، اور پھر اللہ جل وعلا کی وحدانیت کا، الوہیت کا، عبادت کا اقرار و اعتراف کرے. اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ارشاد فرمایا اور جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ. یہ طاغوت کیا ہے؟ اصل میں طاغوت شیطان ہے، لیکن ما سوا اللہ کے جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. جس کو حلت اور حرمت کا حق دے دیا جائے وہ طاغوت ہے. جس کو وہ اوصاف دے دیے جائیں جو رب ذوالجلال کے ہیں وہ طاغوت ہے. جسے اس مقام پر فائز کر دیا جائے جو مقام رب ذوالجلال کا ہے وہ طاغوت ہے. پاس میرے ارشاد فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے ساتھ کفر کرے، اس کے الہ ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا انکار کرے، پاس میرے، اور ایمان لائے الا اللہ، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے معبود ہونے پر، اللہ جل وعلا کی عبادات پر ایمان لائے کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق ایک اللہ ہے جل وعلا. پھر کیا ارشاد فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، گویا کہ اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے تحقیق ہر امت میں جو رسول بھیجا اس رسول نے امت کو یہی دعوت دی اے میری امت طاغوت کے ساتھ کفر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہیں جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اللہ جل وعلا نے اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اور یہ کہ اللہ ہی معبود حق ہے،
ماں سوا اللہ کے لوگ جن کو معبود پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو الوہیت کے مقام پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کا معبود ہونا، ان کی عبادت سب باطل ہے۔ حق کون ہے؟ ایک اللہ۔ برادران اسلام، یہ سارے نصوص سننے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آیا ہوئی ہے کہ جو انسان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کرنے جا رہا ہے، وہ سب سے پہلے نفی کی تلوار ان تمام معبودان باطلہ پر چلائے گا جن کی ماں سوا اللہ کے اس دنیا میں عبادت ہو رہی ہے، جو خود لوگوں کے لیے الہ بن گئے یا ان کو اللہ جل وعلا کے مقابلے میں لوگوں نے الہ بنا لیا، جن کو اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر حلت اور حرمت کا حق دے دیا، ان تمام کی الوہیت کی، ان کی عبادات کی، ان کے الہ ہونے کی سب سے پہلے نفی کی جائے گی، انکار کیا جائے گا، ان کی عبادت کے ساتھ، ان کی الوہیت کے ساتھ کفر کیا جائے گا، پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا، عبادت کا، معبود حق ہونے کا اقرار و اعتراف کیا جائے گا اور جازم اعتقاد رکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو گواہی ہے، جو شہادت ہے، یہ دو رکنوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، نفی اور اثبات۔ اگر ایک انسان اللہ جل وعلا کی الوہیت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ غیروں کی الوہیت کا، غیروں کے معبود ہونے کا، ان کی عبادت کا انکار نہیں کرتا، ان کے ساتھ کفر نہیں کرتا، ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا، ایسے انسان کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ یہ گواہی نفی اور اثبات کے ساتھ ہے، یہ دو رکن ہیں، نفی اور اثبات۔ اگر ایک انسان نفی کر دیتا ہے، اس بات کا اقرار نہیں کرتا، اسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دو رکن لازم و ملزوم ہیں آپس میں۔ جب انسان نے ان دو رکنوں کے ساتھ، نفی و اثبات کے ساتھ، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اسے سمجھ لیا، سیکھ لیا، عمل کر لیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جنہوں نے ہندو عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر بت خانے بنائے ہوئے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو اجازت فراہم کی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے بت پرستی کرو، بچوں کو بت پرستی کی تعلیم دو۔ اللہ المستعان، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سی گواہی ہے؟ یہ کون سی تحقیق ہے لا الہ الا اللہ کی؟ اللہ المستعان۔ برادران اسلام، اللہ جل وعلا نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو کھول کر اس بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو بنی نوح انسان کے لیے دعوت توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، جنہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور ان سے بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، صبح و شام دن رات ایک کر دیا،
نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے پورے جتن کر لیے، پورے اخلاص کے ساتھ، سچی محنت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم اتنی بدبخت تھی، انہوں نے نوح کی بات کو نہ مانا مگر چند لوگوں کے علاوہ، الٹا وہ لوگ دیگر لوگوں کو روکتے تھے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا، اور کہا قوم کے لوگوں نے، چودھریوں نے، سرداروں نے، دیگر لوگوں سے، عوام سے کہ نوح کی بات مت سننا، اپنے آلہہ جو تمہارے معبود ہیں ان کو مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ یعوث کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، ان 5 پنجدن پاک کو تم بالکل نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں یہ 5 کے 5 جن کا تذکرہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے، یہ کون تھے؟ آئیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتے ہیں، جن کا قول اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں موجود ہے، اور سمجھ لیں، سیکھ لیں، سن لیں کہ ان لوگوں کے الہ کون تھے، ان لوگوں کے الہ کون تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 5 کے 5 قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے، یہ سب فوت ہو گئے تو قوم کو بڑی پریشانی ہوئی، قوم کو بڑی دقت ہوئی، قوم کو بڑا غم ہوا۔ شیطان قوم کے پاس انسانی شکل میں آیا، قوم جا کر ان بزرگوں کی قبروں پر بیٹھتی تھی، شیطان نے قوم کو پٹی پڑھائی، سبق دیا گمراہ کرنے کے لیے، تم لوگ زحمت کیوں کرتے ہو، آؤ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا کر دیتا ہوں۔ پہلے تصویریں بنی، پھر پتلے بنے، نسب ہو گئے، وہ نسل عقیدت و محبت کے طور پر ان کے پتلوں کے پاس بیٹھتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ نسل گزر گئی، وہ لوگ مر گئے، علم اٹھ گیا، جہالت پھیل گئی، جو بعد میں آئے ان کے پاس پھر شیطان آیا کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو 5 ہیں، یہ تو تمہاری قوم کے، تمہارے بزرگوں کے الہ ہیں، ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی کے طور پر، وسیلے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس نسل نے ان بزرگوں کی عبادت شروع کر دی۔ ابن کثیر لکھتی ہے رحمت اللہ علیہ، ود وہ پہلا انسان ہے جس کے بت کو بنا کر اس کائنات میں خالق کائنات کے مقابلے میں عبادت کی گئی۔ یہاں سے میرے بھائیوں بت پرستی کا آغاز ہوا، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا حتیٰ کہ اہل مکہ تک پہنچا۔ اہل مکہ کے 3 معروف، 3 مشہور بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کا تذکرہ اللہ جل وعلا نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ سورہ نجم کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں لات کے بارے میں یہ ایک ایسا نیک انسان تھا جو حج کرنے والے حجاج جو تھے، حاجی جو تھے، ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ یہ خادم تھا، حرم میں خدمت کیا کرتا تھا، کن کی؟ حجاج کی۔ جب یہ مر گیا تو اس کا پتلا بھی بنا کر نصب کر لیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان نصوص سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اقوام سابقہ نے، امم سابقہ نے جن بتوں کو، جن مورتیوں کو الہ معبود بنایا، وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے، وہ پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، وہ تو صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے، وہ تو صالحین کے
تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ خود پیارے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اندر کیا ہے، تصاویر ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، ابراہیم کی تصویر ہے، اسماعیل کی تصویر ہے، ان کے بت بنا کر وہاں رکھے ہوئے ہیں اہل مکہ نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑا، تمام تصاویر کو مٹایا اور کعبے کو بالکل پاک کیا بت پرستی سے۔ ان کے علاوہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سابقہ نے، اقوام سابقہ نے جو بت بنائے تھے وہ صالحین کے تصور میں بت بنائے تھے۔ وہ صالحین کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھ کر ان کو پکارتے تھے، ان کے سامنے ذبح کرتے تھے، ان کے سامنے تعظیماً سجدے کرتے تھے، ان کے سامنے قیام کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ جیسا کہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان اس چیز پر دلالت کر رہا ہے، قول اللہ جل وعلا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے۔ یہ تو ان کی پکاروں سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے بالکل غافل ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ سارے کے سارے ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے۔ یہ انکار پتھر کریں گے نہیں، بلکہ وہ صالحین کریں گے جن کی قبروں کی عبادت لوگ کرتے رہے، جن کے بتوں کی عبادت لوگ کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، سب کے سب محشر کے میدان میں ان پکاروں کا، ان دعاؤں کا، التجاؤں کا، سب کا انکار کر دیں گے۔ رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم ان کو پکارو، یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا، ان عبادات کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ النحل کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ امواتن، غور کریں، امواتن یہ مردہ ہیں، اشارہ ہے اہل قبور کی طرف، یہ مردہ ہیں، وما یشعرون اور نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، یہاں وقت کی قلت پر ہم انہیں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ رب ذوالجلال نے توفیق بخشی تو آئندہ نشستوں میں ان آیات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان تمام نصوص سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اقوام سابقہ، سابقہ جن کو معبود مانتے تھے، جن کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے تھے، جن کے سامنے تذلل، عاجزی و انکساری اختیار کرتے تھے، وہ خالی پتھر نہیں تھے، وہ خالی مورتیاں نہیں تھیں، وہ صالحین کی قبریں تھیں، اور اسی طرح وہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ پرانی نصوص، احادیث آپ کے سامنے دلالت کر رہی ہیں۔ آئیے صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔
فرماتی ہے کہ وہ بیماری جس میں اللہ کے رسول کو شفا نہ ہوئی، کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، کہ وہ بیماری جس میں اللہ کے پیغمبر کو شفا نہ ہوئی، آپ جس میں وفات پا گئے، اپنے رب سے جا ملے، آپ بستر مرگ پر تھے، حالت تکلیف میں آپ علیہ السلام اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ایسے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج بھی جو لوگ درگاہوں پر جا کر، آستانوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، چاہے وہ سجدے کو جو مرضی نام دے لے، سجدہ سجدہ ہے۔ آپ نے پیشانی رکھ دی، گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ زمین پر رکھ دیے، سجدہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسے لوگوں پر، اور یہ لعنت خاص یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، اصل وہاں لعنت کرنے کا مقصود یہ ہے کہ میری امت خبردار ہو جائے، کہیں میری امت بھی اس مذموم فعل کی مرتکب ہو کر لعنت کا شکار نہ بن جائے۔ اسی تو پیارے پیغمبر نے موت کے وقت یہود و نصارہ پر لعنت کی تاکہ میری امت آگے آنے والی خبردار ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں، اگر آج بھی درگاہوں پر کوئی جا کر سجدے کرے، قیام کرے، قبروں کا طواف کرے، اس کے لیے بھی وہی وعید ہے جو یہود و نصارہ کے لیے۔ سید عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان باتوں کو سمجھ لیں، ان باتوں کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، لوگوں کو خبردار کر دیں۔ آج شرک کی وجہ سے امت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، لوگ پسپائیوں میں، ذلت میں، رسوائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی شان، لا الہ الا اللہ کے مقام، لا الہ الا اللہ کی عظمت کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، کلمہ توحید کی ان کو تحقیق نہیں ہے۔ اکثر کو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اردو میں ترجمہ تک نہیں آتا، مفہوم تو دور کی بات ہے، اللہ المستعان۔ تو دوستو، آج کی نشست میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو رکن بیان کیے ہیں، نفی اور اثبات، اور یہ بات کھول کر میں نے آپ لوگوں کو بتلائی ہے کہ یہ کلمہ ملزوم ہے، لازم ہے نفی و اثبات کے ساتھ۔ اگر نفی ہے، اثبات نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اگر اثبات ہے، نفی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ جل وعلا نے اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، جو ہر شے کا خالق ہے جل وعلا۔ ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو الہ، وہی معبود حق ہے اور وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اگر ہم نے اس کے عکس کہا تو ہم سے بڑھ کر غیر معقول بات کہنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ان باتوں کو سمجھ لیجئے، اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے، دلوں پر نقش کر لیجئے۔ یہ کلمہ توحید جس کے اوپر جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرمایا من مات وهو يجعل للہ ندا دخل النار۔ ہاں، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ ند مقرر کرتا تھا، اسے آگ میں داخل کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے،
مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور وہی جل وعلا تمام تر الوہیت سے متصف ہے، وہی اس کائنات کا الہ ہے، وہی معبود حق ہے، اور وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ ہر جگہ ہر آن اسی ہی کی عبادت کی جائے، اسی ہی کی تعریف کی جائے جل وعلا کی۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی رازق ہے جو آسمانوں میں زمین میں مخلوقات کو رزق دیتا ہو؟ جان لو، سمجھ لو کہ یہ صفات خالص اللہ کی ہیں، وہی معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہاں بھٹک رہے ہو اپنے رب کے ان اوصاف کو، شان کو، مقام کو چھوڑ کر؟ اپنے رب کے حق کو پہچانو، اس کی الوہیت کا حق ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج کی نشست یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ تقدس و تعالی آپ لوگوں کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق مزید تفصیلاً گفتگو ہوگی، تاکہ ساتھ ہی اس کلمے کی اہمیت کو، حق کو سمجھ لیں، پہچان لیں، اور آگے دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بات سنی کہی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں، آیت میں، حدیث میں یا ویسے گفتگو میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ میرے احوال درست کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔